جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी की अब ये हालत बन चुकी है कि निगलें या फिर उगलें। वो सियाने बिल्कुल दुरुस्त बात करते थे कि जब आप किसी और के लिए गड़ा खोदते हैं तो आप उसी गड्ढे में जाकर खुद ही गिरते हैं। तो इस वक्त जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की सूरत हाल बन चुकी है, शहर इक़्तिदार को एक खौफनाक सियासी तूफ़ान ने अपनी लपेट में ले लिया है। इस हवाले से जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, जो चीज़ें मंजर आम पर आ रही हैं कि एक ऐसा तूफ़ान अब इनके सर पर आ चुका है कि अब उस हवाले से जो परेशानी है, जो टेंशन है, अब वो मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और अब इस मरतबा जो निशाना है वो कोई और नहीं होगा, वो होगा पीपल्स पार्टी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि जो 28वीं तरमीम का जो शोर इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, बात हो रही है कि बजट से पहले या ये बजट के बाद। अब ये कोशिश ये की जा रही है कि बजट से पहले जो है चीज़ें कर ली जाएं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हो सकता है कि बजट से पहले जो है वो मुमकिन ना हो और बजट के बाद चली जाएं। अगर बजट के बाद जाती हैं तो फिर चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। लेकिन अब कोशिश की जा रही है इस वक्त कि बजट से पहले जो 28वीं तरमीम है वो आ जाए। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि वो पीपल्स पार्टी जो इस फॉर्म 47 की सरकार को एक कंधा देकर खड़ी हुई है, जो ताश के पत्तों पर खड़ी इमारत है, उसमें बहुत सारा किरदार जो है वो इस पीपल्स पार्टी की जमात का है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि जब 26 अमेंडमेंट हो रही थी, वो अमेंडमेंट हो रही थी पीटीआई के ख़िलाफ़, उस टाइम इसी पीपल्स पार्टी ने बढ़ चढ़ कर किरदार अदा किया। यही बिलावल था जो आपको उसके विज़िट नज़र आते थे, आपको कभी वो मौलाना के घर नज़र आ रहा था, कभी आपको वो किसी और के घर नज़र आ रहा था, और जो मोमेंटम उस टाइम बिलावल के नज़र आ रहा था, तो पूरा जो क्रेडिट था वो वन मैन शो ऐसे हो रहा था कि ये सारा कुछ जो है ये बिलावल ज़रदारी ही कर रहे हैं। उसके बाद जब 27वीं तरमीम आई तो फिर पीपल्स पार्टी ने बड़ा ज़ोर शोर से हिस्सा लिया, लेकिन वो क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ एक मखसूस सियासी जमात के ख़िलाफ़ चीज़ें थीं तो वो उनको सूट कर रही थी, तमाम सियासी जमातों को सूट कर रही थी, तो उन्होंने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन वो सियाने बिल्कुल दुरुस्त बात करते हैं कि जब आप किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं तो फिर आप ये मत भूलिए कि उसी गड्ढे में आपने भी एक ना एक दिन आकर ज़रूर गिरना होता है। अब सूरत हाल ये हो रही है कि जो 28वीं तरमीम जो मुमकिन तौर पर जो बात हो रही है, तो उस हवाले से पीपल्स पार्टी जो है वो अब उसको निशाना बनना है, क्योंकि जो चीज़ें एनएफसी है, जो सूबों की जो शेयर की बात हो रही है, जो सूबों से इख्तियारात वापस लेने की बात हो रही है, मेजर जो प्रॉब्लम है वो है उसमें बहुत सारी चीज़ें 28वीं तरमीम का रिवर्सल जो है। तो इस हवाले से अब आपको याद होगा कि बिलावल ज़रदारी ने कोई 2-3 माह पहले जो बात की थी, उन्होंने कहा था कि 28वीं तरमीम की शक्ल में 18वीं तरमीम को छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, जो एक ज़हर कातिल है। तो अब देखते हैं कि ये सूरत हाल क्या वो शक्ल इख्तियार करती है। लेकिन राना सनाउल्लाह कहते हैं, वो अब मिस्टर अकील जो है वो ये कहते हैं कि जी अभी तक जो कोई ड्राफ्ट जो है वो सामने नहीं है। कमरान मुर्तज़ा की ये खबर है, वो ये कहते हैं कि 3 से 4 ड्राफ्ट जो हैं वो बन चुके हैं। अब राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं, राना सनाउल्लाह ने जो नवंबर में आई थिंक ये मालिक साहब के शो में उन्होंने कहा था कि मई तक, यानी 2026 का जो मई है जो अब चल रहा है, उस वक्त तक 28वीं तरमीम जो है वो हो जाएगी। लेकिन आज जब वो मालिक साहब के शो में बैठे हुए थे तो उनका ये कहना था कि जो मुमकिन है कि ये अब बजट के बाद तक चला जाए, क्योंकि इसमें चीज़ें बड़ी ट्रिकी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें डिस्कस होनी है, उस पर इत्तेफाक राय होता है नहीं होता। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है कि वोट के लिए तो पीपल्स पार्टी ज़रूरी है। अगर पीपल्स पार्टी वोट उसमें नहीं देती तो देन तो फिर ये है कि उसको फिर हुकूमत के पास नंबर नहीं है, तो उसकी शक्ल में फिर आपको कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो अब इसमें कमरान मुर्तज़ा की ये खबर है, वो ये कहते हैं कि तकरीबन 3 से 4 ड्राफ्ट तैयार भी हो चुके हैं। ये कमरान मुर्तज़ा की खबर है, और वो कहते हैं, और दूसरे नंबर पे 2 अहम किरदारों को बड़ी अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिसमें एक राना सनाउल्लाह हैं और एयाज सादिक हैं, जिनको ये टास्क दिया गया है कि आपने इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है जिनके ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं जी 5 ऐसे इशूज़ हैं जिनके ऊपर डिबेट होनी है, चीज़ें होनी है, जिसमें मेजर एनएफसी है।
اب NFC کے حوالے سے ہونی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ NFC کا جو حصہ ہے، جو شیئر ہے، وہ بجٹ سے پہلے اگر ڈسکس ہو جاتا ہے تو اس میں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اگر بجٹس کے بعد جاتے ہیں تو پھر پرابلم یہ ہے کہ آپ کو 2027 کا یا منی بجٹ کا ویٹ کرنا پڑے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ جیسے صحت کا معاملہ ہے، پانی کا ایشو ہے، اور بھارت جو ہے وہ پانی کے اوپر ایک نئی جنگ چھیڑ کر بیٹھا ہوا ہے. ایجوکیشن کا ایشو ہے، اور پاپولیشن کا جو معاملہ ہے جس کے اوپر NFC سارا چیزیں بنتی ہے. تو 5 ایک ایسے کور ایشوز ہیں جن کے حوالے سے اب جو چیزیں ہیں وہ ان پہ ڈسکشن ہونی ہے، چیزیں سارٹ آؤٹ کرنی ہیں. تو اب رانا ثناءاللہ یہ کہتے ہیں کہ مے بی اب یہ جو معاملہ ہے، یہ معاملہ جون یعنی کہ بجٹ کے بعد تک چلا جائے، کیونکہ جون کے پہلے ہفتے میں بجٹ آ جانا ہے. اسی طریقے سے مسٹر عقیل ملک جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک کوئی ڈرافٹ بھی جو ہے ابھی تک ڈسکشن نہیں ہو رہا، لیکن چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اگر وہ ہو جاتی ہیں تو پھر جو ہے اس میں ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر لیں گے. اب PTI جو ہے، اب PTI کا یہ مسئلہ ہے کہ PTI کو سوائے جو ووٹر کا جو مسئلہ ہے جس میں ووٹر کی ایج کا پرابلم ہے، اس کے علاوہ تو PTI کو ساری چیزیں سوٹ کرتی ہیں کہ جو 28ویں ترمیم میں آ رہی ہیں. لیکن اب اس میں سوال ایک اور بنتا ہے. اب یہ دیکھیں پرابلم یہ چیز ہے کہ 28ویں ترمیم اب جب آ رہی ہے تو اب پیپلز پارٹی کیوں چیخ رہی ہے؟ اب جب آپ نے خود اپنے ہاتھ کٹوائے ہیں تو اب آپ کو چیخنا نہیں چاہیے. اس سے بھی بڑھ کر چیزیں ہوں گی، اس سے بھی بڑھ کر خوفناک چیزیں ہوں گی. اور جب آپ ایک راستہ دکھا چکے ہیں تو جب وہ PTI پر ہو رہی تھیں، 26 امینڈمنٹ ہو رہی تھی، 27 امینڈمنٹ ہو رہی تھی، تو اس وقت تو آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تھیں. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی یہ وفاق کے خلاف ہو رہا ہے. تو دیکھیں یہ تو پھر اب آپ کو چیزیں بھگتنی پڑیں گی. اب اس کے بعد یہ چیز ہے کہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو اگر یہ چیزیں اس میں اگر اب میجر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو لوکل باڈی سسٹم ہے، پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ بجائے آپ یہ اختیارات واپس لینے کے، ان چیزوں پہ کام کرنے پہ، آپ لوکل باڈی کو ایکٹیو کر دیں. اب لوکل باڈی کو ایکٹیو کرنے کے لیے اب یہ دیکھیں، یہ پرابلم یہ چیز ہے کہ ہر CM چاہتا ہے کہ جی پاور میرے پاس ہونی چاہیے. اب مریم نواز کو دیکھ لیں، آپ جو کام اٹھا کے دیکھ لیں، سارے کے اوپر جو ہے ان کے اپنے نام سے چیزیں ہو رہی ہیں. اب ہاسپٹل بن رہا ہے، کوئی انڈر پاس بن رہا ہے، کوئی چیزیں بن رہی ہیں، کوئی جو بھی افتتاح ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی پاور جو ہے ہمارے پاس ہونی چاہیے، ایبسولوٹ پاور ہمارے پاس ہونی چاہیے، پاور نیچے ڈیلیور نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ سندھ کو دیکھ لیں تو اپنا CM، اپنی جماعت اور اپنا میئر کراچی، وہ یہ صورتحال ہے کہ وہ نیچے اختیارات جو ہے ان کو دینے کو تیار نہیں ہے. اور آپ کراچی کی حالت دیکھ لیں، آپ سندھ کی حالت دیکھ لیں، تو اپنا میئر آنا کہ آپ ادھر کام کرتے کراچی میں تو آپ کی میئر کی بلے ہونی تھی، میئر کی واہ ہونی تھی، اور آپ کی اپنی حکومت کی واہ ہونی تھی. اور بلاول زرداری پہ جو سوالات اٹھتے ہیں کہ ان کی سرکار پچھلے 20 سال سے مسلسل اقتدار میں ہے سندھ میں، تو وہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر پنجاب میں اب دیکھیں فار ایگزامپل کہ اگر پنجاب میں یہاں پہ لوکل باڈی سسٹم ہو جاتا ہے تو کیا یہ مریم نواز چاہے گی کہ ملتان کا میئر اتنا سٹرونگ ہو جائے، پنڈی کا میئر اتنا سٹرونگ ہو جائے، اور فیصل آباد کا میئر اتنا سٹرونگ ہو جائے، لاہور کا میئر اتنا سٹرونگ ہو جائے؟ تو اس حوالے سے خود حکومت کے جو نمائندے ہیں مسٹر عقیل ملک، وہ بھی اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ کوئی بھی CM، کوئی بھی سیاسی جماعت یہ نہیں چاہتی کہ جو پاور ہے وہ نچلی سطح پر جائے اور اتنی ایبسولوٹ پاور نیچے جو چلی جائے. حامد میر صاحب نے ان سے ایک سوال کیا، ذرا میں آپ کو سنواتا ہوں کہ وہ ذرا کیا کہہ رہے ہیں. سنیے. کیا یہ تعصب درست نہیں ہے کہ اگر پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہو جائیں تو جو لاہور کا میئر ہے یا راولپنڈی کا میئر ہے، ملتان کا میئر ہے، تو اس کے اختیارات اتنے زیادہ ہوں گے کہ چیف منسٹر کبھی نہیں جائے گا. دیکھیں وہ اختیارات اس کے پاس ہوں. جس پولیٹیکل پارٹی کی، اور یہ ایک کسی پولیٹیکل پارٹی کی لائن ٹوک کیے بغیر میں ایک عام پاکستانی شہری کے طور پہ اگر دیکھوں تو جو سیاسی جماعتیں ہیں، اور یہ مجھے کہنے میں کوئی آڑ نہیں، سیاسی جماعتیں جن صوبوں میں حکومت ہے اوبویسلی اور کہیں بھی ہو، تو یہ بھی اتفاق کریں گے میرے سے، اور علی ظفر صاحب بھی کریں گے کہ وہ نہیں چاہتے، اور ایسا ایک تاثر آتا ہے کہ جو نچلے لیول تک ترسیل ہونی ہے اختیارات کی اور لوکل گورنمنٹ کے سٹرکچر کو مضبوط کرنے کے حوالے سے، تو وہ نہیں ہو سکتا. یہ تو سچ بول دیا ہے عقیل ملک صاحب نے، تو عوام کے دل جیت لیے ہیں. تو عقیل ملک صاحب اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو یہ سچ دیکھیں کہ وہ بالکل سچ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی حکومت جو ہے اب وہ نہیں چاہتی، ان کو نہیں سوٹ کرتا. تو اس لیے مدعا یہ چیز ہے کہ اب جب یہ اپنے سر پہ آن پہنچی ہے، تو اب چیزیں مشکل لگ رہی ہیں. اب تو چیزیں وہ کہتے ہیں نا کہ اب دیکھیں جب یہ ساری چیزیں اس وقت PTI رونا رو رہی تھی، جب آپ ان کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے تھے، تو اس وقت آپ کہتے تھے کہ یہ تو پارلیمان ہے، پارلیمان کا حق ہے، پارلیمان کو کرنی چاہیے، اور پارلیمان کو ضرور ایسا کام کرنا چاہیے، اس سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، چیزیں مضبوط ہوتی ہیں.
اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو دیکھیں ابھی تو شروعات ہیں, ابھی چیزیں اور مزید آگے ہونی ہیں. ابھی تو آپ جب یہ چیزیں مزید آگے چلیں گی تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں, چیزیں ہیں, یہ ہیں وہ. دیکھیں میری اپنی رائے, میں پچھلے 1-2 دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے, پیپلز پارٹی جو ہے, وہ اسی تنخواہ پہ کام کرے گی. وہ بالکل کوئی ریزسٹنس نہیں دکھائے گی. آج اگر پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ آپ گھر چلے جائیں تو بھائی وہ 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے, چپ کر کے گھر چلے جائیں گے. ان کو کہا جائے گا کہ آپ نے NFC میں شیئر کم کرنا ہے, وہ آپ کو شیئر کم کریں گے. یہی بلاول ہوگا, یہی زرداری ہوگا, یہی سسٹم ہوگا, یہی نظام ہوگا. ان کو جو چیز چاہیے تھی وہ ان کو مل چکی ہے. تاحیات استثناء مل چکا ہے. ان کے کرپشن کے کیسز پہ کوئی بات نہیں ہو رہی, ان کی منی لانڈرنگ پہ کوئی بات نہیں ہو رہی, چیزیں نہیں ہو رہی. تو اللہ خیر صلاح. تو اب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں چیزیں کس سائڈ پہ جاتی ہیں. لیکن بہرحال وہ شیخ رشید صاحب کہتے تھے نا کہ جب پھکی جو ہے وہ سب کو کھانی پڑے گی. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. بہرحال ایک پولیٹیکل, ایک سیاسی میوزیکل جو چیئر ہے وہ اب سجنے جا رہی ہے. تو آپ کو مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے. اللہ کریم آپ کو حامی ناصر ہو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.